فلسطین پہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جس بربریت کا وہاں پہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن میں نے پہلی ہی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ اجلاس جو ہے اس کو نشستن گفتن و برخاستن نہ بنائیے۔ یہاں پہ لیوک وارم ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارے تمام سوشل سرکل کا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اور آپ نے، ہماری محترمہ سیکرٹری نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے ریلیجس پارٹیز تھیں، سوشل سرکل سے لوگ جو تھے باہر نکلتے تھے اور بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اور پروٹیسٹ ہوتا تھا، ان دا ریئل سینس جس کو پروٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ باتیں اب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ اس کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لوگ امید ختم کر چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اور مؤدبانہ گزارش کروں گا ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سے اور آپ کے عہدیداران سے کہ پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کو ایک اپیل کریں اور بھرپور ایک اجلاس، نہ صرف ایک اجلاس بلکہ ایک ریلی، جو بھرپور ریلی ہو، جس میں آپ نے بینرز لیے ہوں فلسطین کے حق میں، اور وہ جو بربریت کا سلوک کیا گیا ہے اور جو امریکہ نے آ کے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ریلی کی جائے۔ اور یہ OIC، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے اتنی بڑی اسٹرینتھ مسلم ممالک کی، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک حق کی زبان جو ہے، ان کے کلمات ان کے زبان پہ آ جائے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ، کس بات کا خوف ہے سمجھ نہیں آتی ان کو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اجلاس کے اندر، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک گروپ آف میولز اینڈ ڈاگز ہے، خچر اور فاختہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، جو آ رہی ہیں ہر قسم کے جذبات سے، جن کے اوپر صرف خوف طاری ہے، اپنی جائیدادوں کا خوف، اپنی ڈائناسٹیز کا خوف، اپنے خاندانوں کا خوف، اپنی حکومت کا خوف، اور ایک خوف جو ان میں نہیں ہے کسی میں، اور وہ خدا کا خوف ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جس طریقے سے خدا کے خوف سے عاری ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا قہر بن کے ٹوٹے گا۔ یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، جیسے وہ علامہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں ہلاکوہوں کے چنگیز۔ اللہ کا انصاف بڑا خطرناک ہے اور بہت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ۔ میں آج پھر گزارش کروں گا کہ آپ دن رات لگائیے، ایک بھرپور جو ہے ایک ریلی کی تیاری کی جائے، اور اس میں بینرز لگائے جائیں، اور کال کی جائے پاکستان کی سوشل سرکل کو بھی کہ وہ بھی شریک ہوں اس کے اندر۔ اور یہ ریلی سے جماعتیں اگر آتی ہیں تو آئیں، نہیں آتی ہیں تو ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور۔ تو میں ایک تو یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور دوسری بات کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ وہ ہیں کہ جس نے پرویز مشرف، جو وقت کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، لیکن جب آپ آمنے سامنے آئے تو اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ آپ نے مجبور کر دیا۔ اور میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، برملا میں نے اسی پلیٹ فارم سے
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا طاقتور پلیٹ فارم ہے، آپ میں کتنی طاقت ہے، کتنی جرت ہے۔ اگر ہم سب کو یہ پتہ ہو جائے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے اور کتنی جرت ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ تمام جو بدحالی اور جو ناانصافی کا بازار گرم ہے یہاں پر، اس کو ختم کرنے کی ہم میں طاقت بھی ہے اور جرت بھی ہے۔ ہم یہ مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں اس بات کا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مظاہرہ ہوگا۔ میں نے اس زمانے میں ایک مثال دی تھی کہ آج کنٹمپرری ورلڈ میں یو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے اس موجودہ دور کی، اس میں کبھی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ 17ویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب ایک آدمی جس کا نام کرومویل تھا، کرومویل نے کچھ اپنے پاس اس نے ایک طاقت بنائی، کچھ ہارس مین اکٹھے کیے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملیٹنٹ ایک گروپ بنایا، اور ایک جنگ، ایک کولڈ وار چل رہی تھی اس زمانے میں کنگ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کے حوالے سے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرومویل اپنے ہارس مین کے باقاعدہ بل بوتے کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گیا اور اس نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہسٹری سے ہے، یہ برٹش ہسٹری کا سب سے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آٹوکریٹ بن گیا، ایک ڈیموکریسی ختم کر دی، پارلیمنٹ ختم کر دی، اور وہاں کا وہ ڈکٹیٹر بن گیا، اور اس نے کنگ کو قتل کر دیا، اور کنگ کے قتل کرنے کے بعد وہ حکمران رہا جتنی تک اس کی زندگی تھی، اور کیونکہ اتنا طاقتور تھا اور اتنا وہ ظالم تھا کہ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس کے نظام کے اندر کوئی انٹرفیئر کرتا۔ لیکن جب کرومویل مر گیا، مرنے کے 2.5 سال کے بعد اس کا ٹرائل کیا گیا، کہ بڑی اسٹرینج قسم کی یورپین ہسٹری ہے، برٹش ہسٹری۔ مرنے کے 2.5 سال بعد اس کا ٹرائل ہوا اور سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت کے اس حکم نامے کے اوپر عمل درآمد اس طریقے سے کیا گیا کہ اس کا کافن کھولا گیا، اور اس کی ہڈیاں جو اس کے ریمینز تھا اس کے اندر، اس کو باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ لٹکا دیا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ ہڈیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لٹکتی رہیں، اور یہ اتنا ہولناک منظر تھا کہ اس کے بعد آپ دیکھیے 400 سال گزر گئے، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ برٹش کے پارلیمانی سسٹم میں انٹرفیئر کرے۔ یہ وقت کے کرومویل کے ساتھ ہمیں بھی یہ سلوک کرنا پڑے گا۔ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ پاکستان کے آئین اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سپریم کورٹ از دی کسٹوڈین آف پاکستان کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری از دی کسٹوڈین آف دی پاکستان کانسٹیٹیوشن۔ لیکن اگر ان میں یہ استطاعت نہیں ہے تو ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو سنبھالیں گے، ہم پاکستان کے آئین کے مطابق ریفرنس دائر کریں گے، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ جج ہو، جس نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اس نے کھیل کھیلا ہے اور اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کی ہے۔ اوتھ کیا ہے؟ سن لیجئے، ہر چیف جسٹس نے اور ہر جج نے یہ اوتھ لیا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ لیکن اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اگر آئین کے مطابق وہ حکم نامہ صادر نہیں کر سکتا، اگر پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے بالاتر ہے اس کی نظر میں، تو پھر یہ ایک فٹ کیس ہے مس کنڈکٹ کا، اور میری گزارش ہوگی کہ یہ مس کنڈکٹ کا کیس جو ہے یہ بار ایسوسیشن تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کریں۔ کس بات کا خوف ہے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے،
پاکستان کے لیگل فریٹرنٹی اور پرٹیکولرلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہر بات میں ہم نے پہل کی، اور ہم تمام ان تمام مصیبتوں سے، ان مصائب سے، ان تکلیفوں سے گزر چکے ہیں. ہم اس بھٹی سے گزر چکے ہیں. آپ کندن بن چکے ہو. میری گزارش ہے آپ سے کہ خدا کے لیے وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وقت ہمارے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہا ہے، پھسل رہا ہے. اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو پھر ہماری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یہ خیال کرنا پڑے گا ہمیں. یہ کس بات کی؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے یہ سیرت تو آپ کے سر ہے. آپ نے 2 سال تک پیٹ پر پتھر باندھ کے لائرز موومنٹ چلائی، جس کے نتیجے میں آپ نے دنیا کے نقشے پہ، دنیا کی ہسٹری میں ایک نئی ہسٹری بنائی. اور جج صاحبان جن کو فارغ کر دیا گیا تھا، ان کو آپ نے دوبارہ سے لا کے اپنی اپنی سیٹوں پر بٹھایا بطور چیف جسٹس اور بطور ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ دی سپریم کورٹ. لیکن اس کے بعد اگر یہ خدا ناخدا بن جائے، ناخدا خدا بن جائے، تو ہم یہی کہوں گا کہ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی. یاد کرنا. میں آج بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر ضرور غور کیجیے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا جس ملک میں کوئی پرسان حال نہ ہو، اور فنڈامنٹل رائٹس میں اگر پرسان حال نہیں ہے تو سن لیجئے کہ آئین از اے سوشل کانٹریکٹ، اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے یہ 2 پارٹیز کے درمیان میں ہے. ایک پارٹی پیپل آف پاکستان، آرٹیکل 5 کو پڑھ لیجئے. Obedience to Constitution and loyalty to state is inviolable obligation of every citizen. یہ آرٹیکل 5 ہے کہ ہر شخص نے اسٹیٹ کے آگے اپنے رائٹ سرنڈر کر دیے، اور اسٹیٹ نے اپنے پارٹ کو پورا کرنے کے لیے، کانٹریکٹ کو مکمل کرنے کے لیے یہ ذمہ داری لی فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں لکھ کے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کہ وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، پرووائڈ کرے اور ان کا خیال کرے. اور اگر ایگزیکٹو، اگر حکومتیں اپنے یہ کام پورا نہ کر سکیں تو یہی ذمہ داری پاکستان کے چیف جسٹس اور تمام سپیریئر جوڈیشری کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. آئین کے اس حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اگر یہ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے بڑا مس کنڈکٹ کا کوئی کیس نہیں ہے. اس لیے بلا تامل، بلا خوف کے سوچ لیجئے، باقاعدہ اس کے اوپر آپ ڈیلیبریٹ کیجئے. لیکن میں آپ سے خدا رہا یہ کہوں گا کہ اس کھیل کو اگر ختم کرنا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آئے، آپ نے فیصلہ ایک کیا، ڈے ٹو ڈے کیا، ہم آپ کو ہماری بات بھی دیتے ہیں، لیکن جس سے آپ کی کریڈیبلٹی آئے گی، جس سے کریڈیبلٹی بلٹ ہوگی اور پتہ لگے گا کہ آپ نے آئین کو اٹھایا تھا تو کیا آپ نے ایک تکلفن اٹھا کے نہیں دکھایا تھا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا. اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو 90 days مینز 90 days فار الیکشن. اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے. اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو واٹ اباؤٹ دا ملٹری کورٹس؟ کیا بنا ملٹری کورٹس کا؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ پاکستان کا کوئی ادارہ کیا ایسا ہے کہ جس نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا؟ تو کیا خوف ہے آپ کو کس بات کا؟ اگر اپنی ذمہ داری کو جو پورا نہیں کر سکتا، ایک وقت دیں گے ہم کہ وہ استعفیٰ دے دے خود ہی، ورنہ پھر جو کھیل کھیلا جائے گا وہ اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ کوئی روک سکے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑے دکھ سے باتیں میں کر رہا ہوں، اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے.
ڈسپیشنیٹ ہو کے اپنے آپ کو اپنے سیلف کو مائنس ہو کے یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے بے خوف ہو کے باتیں کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں میں. تو خدا کے لیے ان باتوں کا خیال کیجئے اور یہ سلسلہ جو ہے ختم کیجئے. اور آج سے اگر آپ نے ایک شخص کو جو مفرور بھی ہے اور جو کانوکٹ بھی ہے اس کو آپ نے ضمانت دے دی ہے اور جو عدالت کے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہاں سے چلا گیا، آپ آج سے قانون بنانے کے ہر پاکستانی کو، ہر کانوکٹ کو، ہر مفرور کو اسی طرح ضمانت دیں گے آپ. پھر تو بات مانی گئی آپ کی. یہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہوتا، یہ ظلم ہوتا ہے.